بڑا ظرف ہے آپ کا کہ اتنا بڑا قتل عام اور پھر مقدس صحابہ علیہم الرضوان کا قتل عام. چلو اہل بیت کے ساتھ تو آپ کا ویسے ہی ایک فریق ہو آپ اہل بیت کے، اور ٹکراؤ ہے اس وقت کے اہل بیت کے ساتھ بھی آپ ٹکراؤ ہی رکھتے ہو. یہ اموی دین کا ویسے شعار ہے، اہل بیت کے مد مقابل آنا اور اہل بیت کے ساتھ لڑنا یہ اموی دین کا شعار ہے. تو اس وقت آپ اپنے مدارس میں اموی دین پڑھا رہے ہیں، نبوی دین کا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. اب آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں فرمان رسالت کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلفها عنها غرق. یہ بڑی معروف حدیث ہے لیکن آدھی پڑھی جاتی ہے، اگلا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اس کے میں نے 25 مصادر حدیث جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، کیونکہ یہ ہماری عادت ہے کہ جو آیت ہمارے مسلکی مزاج سے میل نہ کھاتی ہو اور اس کی معید نہ ہو، ہم اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور حدیث کا تو ویسے ہی سرے سے انکار ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عام ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے یہ سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اگلا جملہ ہے جو اکثر مولوی صاحبان ہضم کر جاتے ہیں، وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ. جو ہمارے ذات سے لڑے گا، جو ہمارے اہل بیت سے لڑے گا، وہ انسان نہیں دجال ہے، اپنے وقت کا دجال ہے. کیا آپ مانتے ہیں اہل بیت سے لڑنے والا دجال ہے؟ یا نبوت کو جھٹلا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ آپ نے جھٹلایا ہوا ہے. بہت سارے مقامات پر آپ نے نبوت کا انکار کیا ہوا ہے. ایک بات ضرور ہے کہ آپ پورے قرآن کا انکار کر دیں، سبحان اللہ، دیٹس نو پرابلم. حدیث کا انکار کر دیں جیسے کیا ہوا ہے، ٹھیک. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ. یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، کئی سندیں اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت امت کے لیے امان ہے، امت کے اختلاف کے لیے امان ہے. امت جب ان کی دہلیز پر سر رکھے گی تو وحدت کے نور سے نوازی جائے گی. جو قبیلہ عرب ان کی مخالفت کرے گا، ان کے مد مقابل آئے گا، تو وہ اللہ اس سے انسانیت چھین لے گا. وہ ابلیس ہے، وہ حزب ابلیس ہے. اب میں پوچھتا ہوں، اب ہم رسول دو عالم کی سچائی پر یقین کریں یا آپ کی وہ ڈٹھائی جو آپ نے فتوہ میں لکھی ہے اس پر یقین کریں؟ کدھر جائیں؟ اب اس حدیث کو ہم کدھر لے جائیں؟ فرمان رسالت کو پھینک دیں آپ کے مسلکی ذم باطل پر، اور اس کو قبول کر لیں جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جس نقطہ نظر کا کوئی علمی دینی وقار ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس کو مینوان قبول کر لیں اور قرآن کو بھی جھٹلا دیں اور رسول دو عالم کی ذات کو بھی جھٹلا دیں. بتائیے، کھلے لفظوں میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ. جب کوئی قبیلہ عرب ان سے مخالفت کرے گا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ، وہ ابلیس ہے. اب ہم اس کو ابلیس کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اس پر آپ نے شرعی دلیل کے ساتھ ہمیں پابند کرنا ہے کہ خبردار اہل بیت نبوت کی مخالفت کرنے والے کو ابلیس نہیں کہنا، ان کو عصمت مآب کہنا ہے. یہ آپ نے ہمیں سمجھانا ہے دلیل شرعی کے تصور سے، اپنے کسی مصدر علم سے سمجھا دو، ٹھیک ہے. اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ویسے تو 10 فتوے دیے ہیں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام سے ٹکرانے والوں کو، 10 درجے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کا لعنتی ہونا ضروری امر ہے جس نے اہل بیت کو ستایا ہے. اب رسول جس کو لعنتی کہہ رہے ہیں ہم اس کو کیا کہیں؟ ہاں، ایک مشورہ آپ اگر ہمیں دیں کہ رسالت کا ہم انکار کر دیں جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے، نبوت کا انکار کر دیں، الہی نظام عظمت کا انکار کر دیں، تو بسم اللہ، پھر ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہیں گے. ظلم اور بربریت کو اجتہاد کا درجہ دینا یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ اور بغیر علم کے اجتہاد کا ٹائٹل دینا یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ اور اس حد تک ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے آپ کے ننہال نے. بسر بن ابی ارطات جو مکے کا حجام تھا، یہ کمانڈر ہے بادشاہ سلامت کا. اب اس کو حکم تھا کہ جو بھی اہل بیت سے متعلق بندہ ملتا ہے اس کو تہ تیغ کر دیا جائے. قصور کیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ دینی حمیت ہے آپ کی، یہ دین ہے مولویوں تمہارا. پھر مصلی بھی رسول کا، مسجد بھی رسول اللہ کی، سرکار ابو طالب کی طاقت پر یہ مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں. ہاں جی، تمہارے باپ کی ملکیت بھی نہیں ہے.
اور کھاتے بھی تم اہل بیت نبوت کا تھوکا ہوا ہو، پلتے بھی اہل بیت نبوت کے تھوکے ہوئے پر ہو، اور پھر حمایت دشمنان اہل بیت نبوت کے ساتھ. یہ فلسفہ سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، اب وہ بصر بن ابی عطاط نے کیا 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 ہے، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بیت سے متعلق نظر آئے اس کو تحقیق کر دیا جائے. وہ ظلم اور بربریت کا بازار کرتے ہوئے کئی ہزار کو قاتل چلتے چلتے عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس پہنچا. عبید اللہ بن عباس جو تھے وہ گھر سے جا چکے تھے، ان کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے تھے. ان کی بیوی سے وہ 2 بچے چھین کر ان کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بیوی پر پھینک دیا. یہ ہے اموی دین. اب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی جس وقت تم جہاد پر جاؤ، کسی غزوے پر جاؤ، تو 3-4 باتوں کا خیال رکھو. بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کمزوروں کو نہیں مارنا، جو تمہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنی. یہ تعلیمات نبویہ ہیں، یہ احتیاط ہے، یہ فطری نظام ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ الہی نظام ہے. یہ آپ بتائیے کیا بنو امیہ کا ان حقیقتوں پر ایمان تھا، ہے یا ہو سکتا ہے؟ جتنی بھی دینی حقیقتوں کو بنو امیہ نے پامال کیا ہے. تو میں ملت بریلویہ سے کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس پامالی پر جواز کی دلیل شرعی مہیا کر دے پوری ملت بریلویہ. اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر تمہارا ظلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کندھا دینا اور ان کے عرسوں کی تشکیل کرنا اور ان کے جناب والا عظمتیں بیان کرنا، وہ کس بنیاد پر؟ کیا ایسا شخص عظمت مآب ہو سکتا ہے جس نے رسالت کی توہین کی ہو؟ ایسا شخص عظمت مآب ہو سکتا ہے جس نے اصحاب رسول اکابر صحابہ کی توہین کی ہو؟ ویسے تو اصاغر صحابہ کی توہین بھی ناقابل قبول ہے. عام آدمی پر تو تم فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ واجب القتل ہو گیا ہے. کبھی ادھر بھی خیال گیا ہے؟ یہاں تو اگر کوئی صحابی کی فروغ گزاشت پر بات کر دے کہ یار یہ کام انہوں نے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عادت اور ان کے وقار کے خلاف تھا، تو اس پر بھی FIR کر دی جاتی ہے. لیکن جو کچھ یہ ہوا ہے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کرو گے تم، حقائق تسلیم کبھی نہیں کرو گے. جو وہی بریلی شریف میں نازل ہوئی ہے وہی صحیح وہی ہے، جو رسول اللہ پر وہی نازل ہوئی ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تمہارے نزدیک. اس وقت وہ 2 بچے معصوم ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر پھینکے گئے، قتل کیے گئے، تو ماں کا جگر پھٹ گیا. آسمان کی طرف نگاہ کر کے پھٹے ہوئے جگر سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، پروردگار عالم، جس شخص نے میرے جگر کے ٹکڑے کیے ہیں، اے اللہ اس کا انتقام تیرے ذمہ کرم پر ہے، تیرے ذمہ عظمت پر ہے. تو پھر جانتے ہو جس کو تم صحابی کہتے ہو اس کا حشر کیا ہوا ہے، وہ کس موت مرا ہے. اب اس پر تو پھر میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پورے پروگرام کروں گا 20-30 کہ کس اذیتناک ذلت امیز موت سے وہ مرا ہے. تمہارے ہاں تو وہ بھی صحابی ہے، شرم سے مر نہیں جاتے مولوی ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں اور بنو امیہ کچھ کر رہے ہیں، تم ادھر ہی کھڑے ہو جدھر بنو امیہ کھڑے ہیں. تو پھر کہتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں. تو بھائی نالین پاک کا اگر اتنا بڑا احترام ہے تو حسنین کریمین کا احترام کیوں نہیں؟ نالین کی توہین کرنے والا، اس کو نوائل کہنے والا کافر ہے تمہارے نزدیک، واجب القتل ہے. تو جس نے حسنین کی اماں پر وہ بکواس کی ہے جسے بیان کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، جو بضائے رسول ہے، وہ تمہارے ہاں مقتدر محترم راوی ہے تمہاری بخاری کا. شرم سے مر نہیں گئے یار لوگوں؟ تم غداری کر رہے ہو دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ، امت کے ساتھ. کیا کبھی اس پر غیرت آئی ہے؟ تو دینا دلیل اس پر. جس وقت تم فتویٰ لگاتے ہو کہ جس نے تان کیا ہے، جس نے مظالم بیان کی ہیں معاویہ کے، وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے، کوئی شرعی دلیل ہے تمہارے پاس؟ لیکن کبھی یہ غیرت نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی کہ تم یہ بھی کہو کہ جس نے علی پر تان کیا، اہل بیت پر، زہرا پر، حسنین پر، کیونکہ ان پر تان براہ راست رسول کی ذات پر کی توہین ہے، تو اس تان کرنے والے پر بھی کوئی مواخذہ ہے؟ کبھی بیان نہیں کرو گے. مر گئی ہے تمہاری غیرت، تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. بلکہ ڈیفینڈ کرتے ہو تم ان لوگوں کو جو اہل بیت پر بکتے رہے، ممبروں پر بکتے رہے، اور جو یعنی علماء کتنے قتل کیے ہیں، صوفیاء کتنے قتل کیے ہیں، اصحاب رسول کتنے قتل کیے ہیں، اس پاداش میں کہ وہ اہل بیت پر لعنت نہیں کرتے تھے. یہ ہے اموی دین کا مکروہ چہرہ. بتاؤ، اس کی صفائی دو، میدان میں آؤ اور آ کر امت کو بتاؤ. ورنہ وہی بات ہے کہ قرآن کریم نے جو قاعدہ دیا ہے، جو ظالم کی حمایت میں کھڑا ہے وہ جہنمی ہے.